بسم الله الرحمن الرحيم ما إن جزعت ولا هلعت ولا يرد بكاي زندا ألبسته أسبابه وخلقت يوم خلقت جلدا أغني غناء الذاهبين وعد للأعداء عدا ذهب الذين أحبهم وبقيت مثل السيف فردا ما إن جزعت جزع يجزع جزعا یہ معنی ہوتے ہیں گھبرانا، پریشان ہونا، گھبرانا پریشان ہونا۔ اصل ہے ما جزعت، ان ہے، ان نہیں ہے بلکہ ان ہے۔ ما ان جزعت ولا ہلعت ولا يرد بكاي زندا۔ جزع یجزع جزعا کے معنی ہوتے ہیں گھبرانا اور پریشان ہونا۔ قرآن کریم میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے جزوعا، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ تو جزوعا کا لفظ گھبرانے کے معنی میں، پریشان ہونے کے معنی میں۔ اور اس کے بعد ہے ولا ہلعت، حلیہ یحلو حلان کے معنی ہوتے ہیں بے صبرہ ہونا، بے ہمت ہونا، بے صبرہ ہونا، بے ہمت ہونا، بے بس ہو جانا۔ ہلوع کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے جو بے ہمت اور بے صبر کے معنی میں ہے، بے صبرے کے معنی میں ہے، بے ہمت اور بے صبرے کے معنی میں ہے۔ دونوں الفاظ گھبراہٹ اور سراسیمگی کو بتا رہے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان فرق ہے۔ جزع یہ ابتدائی گھبراہٹ کے لیے کہا جائے گا، ابتدائی گھبراہٹ کے لیے سے استعمال کیا جائے گا، ابتدائی گھبراہٹ کے لیے اسے استعمال کیا جائے گا۔ اور ہلع یہ آخری درجے کی جو گھبراہٹ ہوتی ہے، سراسیمگی ہوتی ہے، انسان بالکل خوف میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہلع کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ میں نہ ابتدائی مرحلے والی گھبراہٹ سے دوچار ہوا اور نہ میں انتہائی مرحلے والی گھبراہٹ سے دوچار ہوا۔ جنگ میں ہوتا ہے کہ ہر انسان کے پاؤں کھڑ جاتے ہیں اور انسان وہاں ٹکنا اس کے لیے دشوار ہوتا ہے، لیکن شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں جو گھبرا جاتے ہیں، بلکہ ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں ہیں۔ ما ان جزعت ولا ہلعت، ہلع بے صبرہ ہونا اور بے بس ہونا۔ ولا يرد بكاي زندا، رد يرد ردن کے معنی ہوتے ہیں لوٹانا، رد يرد ردن کے معنی لوٹانا۔ ولا يرد بكاي، آج کل رد کا لفظ استعمال ہوتے ہیں جواب کے معنی میں۔ جواب کہیں گے کہ میں نے خط لکھا تو اس کا رد آیا کہ نہیں۔ كتبت رسالة فجاء رد عليها، فجاء رد عليها، میں نے خط لکھا تو کیا اس کا جواب آیا کہ نہیں۔ تو رد علی رسالہ جواب کے معنی میں ہے۔ سیدھے سیدھے اگر آپ یہ کہیں جاء جوابها تب بھی ہو جائے گا، یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ رد علی استعمال کیا جائے تو یہ جواب کے معنی میں ہوتا ہے۔ مزید استعمال کرتے ہیں آج کل رد عمل، میں نے یہ کام کیا تو اس پر یہ رد عمل ہوا، میں نے یہ کام کیا تو اس پر یہ رد عمل ہوا، تو اس کے لیے رد و فعل کا لفظ، اس کے لیے رد و فعل کا لفظ استعمال ہوگا۔ رد و فعل، رد و فعل، میں نے یہ کام کیا تو اس پر یہ رد عمل ہوا، یہ رد عمل ہے اور رد فعل ہے، عربی میں رد فعل کہیں گے۔ رد عمل کو رد فعل کہتے ہیں، رد و فعل۔ اسی طرح سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ردود مقنعۃ، ردود مقنعۃ، تشفی بخش جوابات، تشفی بخش جوابات۔ مقنعۃ، اقنع یقنع، اقناع کہتے ہیں مطمئن کر دینا، تشفی بخش جوابات۔ ردود مقنعۃ، تشفی بخش جوابات، ردود مقنعۃ۔ اسی کے ساتھ ایک اور مترادف استعمال ہوتا ہے حلول ناجعۃ، حلول ناجعۃ، جیم عین بولتا، حلول ناجعۃ وردود مقنعۃ،
میں نے جو سوالات کیے تھے ان کے تشفی بخش جوابات آئے، میں نے جو سوالات کیے تھے ان کے تشفی بخش جوابات آئے۔ تو رد یرد ردن کے معنی ہوتے ہیں لوٹانا، استردہ معنی ہیں واپس کرنا، واپس لوٹانا۔ استرداد القدس، مسجد اقصی کو یا سرزمین قدس کو واپس لوٹانا، استرداد معنی واپس لوٹانا، اس معنی بھی استعمال کرتے ہیں استرداد، استرداد القسط، نستردہ، نستردہ واپس لوٹا لیں، یہاں تک کہ ہم واپس لوٹا لیں۔ کسی یہ کہنا ہو کہ ہم کوشش جاری رکھیں گے، ہم کوشش جاری رکھیں گے یہاں تک کہ عظمت رفتہ کو لوٹا لیں۔ نحاول ونسعى حتى نسترد المجد التلید، المجد التلید، ہم عظمت رفتہ کو واپس کر لیں، پرانی عظمت کو اور عظمت رفتہ کو ہم بحال کر لیں اس وقت تک حتى نسترد المجد التلید۔ رد یرد ردن یہ لفظ آ گیا، اس پر یہ بحث کی میں نے۔ ولا یرد بکایا زندہ، بکا یبکی بکان کے معنی ہوتے ہیں رونا، بکا یبکی بکان کے معنی رونا، یہ بکایا یہ مصدر ہے میرا رونا، میرا رونا، بکایا میرا رونا۔ زند، زند کا لفظ یہ چخماق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، چخماق، چخماق ایک لکڑی ہوتی ہے جس سے قدیم زمانے میں آگ جلاتے تھے، قدیم زمانے میں جس سے آگ جلاتے تھے۔ زندہ، قدیم زمانے میں آگ جلانے کا جو آلہ تھا یا مادہ تھا اس کو چخماق کہتے تھے، چا قاف میم الف قاف، زند۔ یہ چخماق کا لفظ ہاتھ کی کلائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ہاتھ کی کلائی، ہاتھ کا گٹا، ہاتھ کا گٹا اور ہاتھ کی کلائی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ زند چخماق کہتے ہیں، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ زند کی جمع ازناد اور زناد، جند کی جمع ازناد جس کے معنی ہوتے ہیں چخماق یا ہاتھ کا گٹا، ہاتھ کا گٹا۔ قدیم زمانے میں ماچس کا تصور ہی نہیں تھا کہ اس کے ذریعے سے آگ جلاتے، بلکہ دو قسم کی لکڑیاں ہوتی تھیں جن کو رگڑنے سے آگ جلتی تھی۔ تو اس تناظر میں یہ زند کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں زند کا لفظ استعمال ہوا ہے معمولی چیز کے معنی میں، کنایتاً، معمولی چیز، الشیء القلیل، شیء القلیل، معمولی چیز کے معنی میں۔ ولا یرد بکایا زندہ، ترجمہ کریں گے پورا کہ میں نہ گھبرایا اور نہ میں بے صبرا ہوا، ما ان جزعت، نہ میں گھبرایا اور نہ ہی میں بے صبرا ہوا۔ ولا یرد بکایا زندہ، اور میرا رونا، میرا رونا، بکایا میرا رونا معمولی چیز کو بھی واپس نہیں کر سکتا تھا، معمولی چیز، اور میرا رونا معمولی چیز کو بھی واپس نہیں کر سکتا تھا۔ ولا یرد بکایا زندہ، اور میرا رونا معمولی چیز کو بھی واپس نہیں کر سکتا تھا، نہ میں گھبرایا اور نہ ہی میں بے صبرا ہوا، پریشان ہوا، اور میرا رونا معمولی چیز کو بھی واپس نہیں کر سکتا تھا۔ البستہ اثوابہ وخلقت یوم خلقت جلدا۔ البس یلبس، الباس کے معنی ہوتے ہیں پہنانا، کل لفظ آ چکا ہے یہ لبسہ، اذا لبس الحدید، اسی سے وہ البسہ ہے۔ البستہ اثوابہ، دو مفعول ہے، البستہ ایک ہو مفعول ہے اور اثوابہ ایک دوسرا مفعول ہے، متعدد دو مفعول ہے۔ میں نے اس کو اس کے لباس پہنائے۔ اب مردے شخص کو کیا پہنایا جاتا ہے؟ کفن، اسی وجہ سے اس کا ترجمہ کیا جائے گا میں نے اس کو کفن کے کپڑے پہنائے۔ البستہ، میں نے اس کو کفن کے کپڑے پہنائے، میں نے اس کو کفن کے کپڑے پہنائے۔ وخلقت یوم خلقت جلدا،
خلقہ کہ معنی مجھے پیدا کیا گیا ہے، خلق میں نے پیدا کرنا، خلقت تو مجھے پیدا کیا گیا ہے، یوم خلقت جس دن مجھے پیدا کیا گیا، مجھے پیدا کیا گیا جس دن مجھے پیدا کیا گیا، جس دن پیدا کیا گیا۔ جلدہ، جلد کے معنی ہوتے ہیں جلد یجلد جلادتن مضبوط ہونا، جلد یجلد جلادتن کے معنی ہوتا ہے مضبوط ہونا، قویہ و متونا، جلد یجلد جلادتن معنی ہوتا ہے مضبوط ہونا، اور جلد یجلد جلدن کا معنی ہوتا ہے مارنا۔ قرآن کریم میں آیا ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، یہ ضرب یضرب ضربن سے ہے، جلد کے معنی ہوتے ہیں مارنا، کوڑے مارنا، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ یہ ضرب یضرب سے ہے، اور جلد یجلد جلادتن کے معنی ہوتے ہیں مضبوط ہونا، اسی سے جلاد ہے، جلاد بہت مضبوط آدمی، جو مضبوط آدمی ہوتا ہے اور لوگوں کو قتل کرتا ہے۔ تو جلد، یہ جلد جلدن مصدر ہے جو مضبوط کے معنی، مصدر اسم فاعل کے معنی میں ہے، جالد کے معنی میں ہے، کبھی کبھی مصدر استعمال کرتے ہیں اور وہ اسم فاعل کے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے کل آیا تھا لفظ شدہ، شدہ کا لفظ آیا تھا پیچھے گزرا ہے، یغمسن بالمعزاء الشدہ، شادات کے معنی میں، شادات۔ تو اسی طرح سے یہاں بھی آیا ہے جلدہ، یہ جالد کے معنی میں ہے، مضبوط کے معنی میں۔ وَخُلِقْتُ يَوْمَ خُلِقْتُ جلدہ، اور میں پیدائشی طور پر بہادر ہوں، وَخُلِقْتُ، اور پیدائشی طور پر میں بہادر ہوں۔ دوسرا ترجمہ، مجھے پیدا کیا گیا اس دن جس دن مجھے پیدا کیا گیا بہادر، مجھے پیدا کیا گیا اس دن جس دن مجھے پیدا کیا گیا بہادر، اور مجھے پیدائشی طور پر بہادر پیدا کیا گیا ہے، یا میں پیدائشی طور پر بہادر ہوں، باہمت ہوں، مضبوط ہوں، بہادر ہوں، باہمت، مضبوط، بہادر۔ اغنی غنا الذاہبین اعد للاعداء عدا، غنیہ یغنا غنن کے معنی ہوتے ہیں مالدار ہونا، غنیہ یغنا غنن کے معنی ہوتے ہیں مالدار ہونا، اور اغنا یغنی اغناءن کے معنی ہوتے ہیں مالدار کرنا، اسی سے ہو جائے گا مالدار کرنا۔ اغنی غنا الذاہبین، میں مالدار کرتا ہوں جانے والوں کی مالدار کرنے کو، لفظی ترجمہ ہے اغنی غنا الذاہبین۔ تو اس کا بامہارہ ترجمہ کریں گے، جانے والوں کی طرف سے، جانے والوں کی میں کفایت کرتا ہوں، کفایت کرتا ہوں، جانے والوں کی میں کفایت کرتا ہوں، یا ان کی قائم مقامی کرتا ہوں، جانے والوں کی میں کفایت کرتا ہوں اور ان کی میں قائم مقامی کرتا ہوں، ان کی میں نیابت کرتا ہوں، ان کی قائم مقامی کرتا ہوں، ان کی نیابت کرتا ہوں اور ان کی کفایت کرتا ہوں۔ اغنی غنا الذاہبین، ذاہبین جانے والے، جانے والوں، غنا مصدر ہے یہ، میں جانے والوں کی کفایت کرتا ہوں، ان کی نیابت کرتا ہوں، یا ان کی طرف سے میں کافی سمجھا جاتا ہوں۔ وعد للاعداء عدا، اور وعد مجھے شمار کیا جاتا ہے، عد یعد عدن شمار کرنا، اور مجھے شمار کیا جاتا ہے للاعداء دشمنوں کے لیے، عدا وہی مصدر ہے، اور دشمنوں کے لیے اکیلا ہی کافی شمار کیا جاتا ہوں، اور دشمنوں کے لیے اکیلا ہی کافی شمار کیا جاتا ہوں، کافی، اور دشمنوں کے لیے اکیلا ہی کافی شمار کیا جاتا ہوں۔ میں جانے والوں کی قائم مقامی کرتا ہوں، قائم مقامی کرتا ہوں، اور کفایت کا کام دیتا ہوں، کفایت کا کام دیتا ہوں، کہ جانے والوں کی طرف سے میں کافی ہو جاتا ہوں۔ وعد للاعداء عدا، اور دشمنوں کے لیے اکیلا ہی کافی شمار کیا جاتا ہوں، دشمنوں کے لیے اکیلا ہی کافی شمار کیا جاتا ہوں۔ ذهب الذين احبهم وبقيت مثل السيف فردا، ذهب الذين احبهم، وہ لوگ چلے گئے جن کو میں چاہتا تھا، جن سے میں محبت کرتا تھا، جن سے میری محبت تھی وہ لوگ چلے گئے، وہ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، جن سے میری محبت تھی
یا جن کو میں چاہتا تھا وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. وبقیت مثل السیف فردا، فردا یہ منفردن کے معنی میں ہے، اور میں تلوار کی مانند تنہا رہ گیا ہوں. وبقیت اور میں باقی رہ گیا ہوں، مثل السیف تلوار کی مانند، فردا منفردن اور میں تلوار کی مانند باقی رہ گیا ہوں. میں جن کو میں چاہتا تھا یا جن سے میں تعلق رکھتا تھا وہ دنیا سے چلے گئے اور میں تلوار کی مانند باقی رہ گیا ہوں. اس میں ایک نیا لفظ ہے سیف. سیف کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ سیف کے لغوی معنی ہوتے ہیں لمبا ہونا. صاف یصیف سیفن آپ لغت اٹھا کے دیکھیں گے تو اس کے معنی ہوتے ہیں لمبا ہونا. اور سیف کو سیف اس لیے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ تلوار لمبی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو سیف کہہ دیا گیا ہے. اسی وجہ سے مختارات دوم میں صلح حدیبیہ کا جو سبق ہے اس میں سیف البحر آیا ہے. سیف البحر، سیف البحر کے معنی ہے ساحل سمندر کے، ساحل سمندر. تو ساحل کی جو حقیقت ہوتی ہے وہ یہ کہ ساحل بہت لمبی ہوتی ہے اور اس کی مسافت بہت دور دراز زمینوں پر مشتمل ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے لمبے کے معنی کی وجہ سے اس کو بھی سیف کہا گیا ہے. تو گویا کہ ایک مادہ ہے صافہ یا سیفو کے معنی لمبا ہونا. تو لمبا ہونا، تلوار بھی لمبی ہوتی ہے تو اس کو بھی سیف کہہ دیا. اسی طرح سے ساحل بھی لمبی ہوتی ہے تو اس کو بھی سیف کہہ دیا. یہ ہے الفاظ کی حقیقت اور الفاظ سے متعلق چیزیں. اب یہ 17 اشعار تقریباً پورے ہوئے. ذهب الذین احبهم، وہ لوگ چلے گئے جن سے مجھے محبت تھی اور میں تلوار کی مانند تنہا رہ گیا. اب میں نے جو کام یہ بتایا تھا یہ کہ جتنے اشعار ہیں ان کو آپ عربی قالب میں ڈھالیں. اپنی کاپی میں ان اشعار کو عربی قالب میں لکھیں. لیس الجمال بمئزر فعلم وان ردیت بردا. تو آپ لکھیں کہ ان الجمال لا يحصل باللباس وان لبس الانسان حلة ثمینة. لیس الجمال باللباس وان لبس الانسان حلة ثمینة. بات پوری ہو گئی. اور اسی سے متعلق شعر بھی ہے، لیس الجمال باسواب تزیننا، لیس الجمال باسواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب، ان الجمال جمال العلم والادب. تو دوسرے شعر کی تشریح اس سے ہو جا رہی ہے، ان الجمال معادن ومناقب اورثنا مجدا، ان الجمال وان الحسن ينتقل من الحسب والنسب وهي خصال تورث الانسان وتعطي الانسان الشرف والكرامة والمجد، تعطي الانسان الشرف والكرامة والمجد. عادت للحدثان، عادت اے حیأت، حیأ معنی تیار کرنا، وفرت تیار کرنا، للحدثان لحوادث الدهر لمصائب الزمان، سابغة اے دروعا طويلة وعريضة، وعداء علندا نهدا وفرسا قويا ضخما شديدا، وذا شطب وسيفا ذا طرائق قددا، يقد البيض والأبدان قدا، يقطع البيض والأبدان الدروع قدا في الطول. قطع في الطول هو القد، وقطع في الأرض هو القطع. وعلمت أني يوم ذاك منازل كعبا ونهدا، وأيقنت أني في ذلك اليوم سأنافس سأواجه قبيلتين عظيمتين اسمهما كعب ونهد، قوم إذا لبسوا الحديد تنمروا حلقا وقدا، هؤلاء كعب ونهد إذا أخذوا الحديد وغطوا بها أجسامهم تنمروا صاروا كالنمور، أي في الدروع سواء كانت دروعا قصيرة أو كانت دروعا جلدية. كل امرئ يجري إلى يوم الهياج بما استعد، كل إنسان يسعى في ميدان الحرب بكل استعداده، برمحه بسلاحه وجميع أدواته وجميع أمتعته. لما رأيت نساءنا يغمسن بالمعزاء شدا، حينما رأيت نساءنا يسعين بالأرض الشديدة الصلبة
وظهرت حبيبتي لميس كأنها بدر السماء كأنها البدر الكامل حينما يظهر وبدت محاسنها التي وبدا حسنها الذي كان خفيا وكان الأمر واقعيا ليس هزلا واقعيا وليس هزلا نازلت كبشهم أي واجهت سيدهم ولم يكن لي أي خلاص ونجاة من مقاومة السيد كانوا ينظرون دمي هم كانوا ينظرون دمي هم يتمنون أن يقتلوني وأيضا أنا أتمنى إن لقيت أي إن واجهتهم بأن أهجم عليهم كثير من الإخوان لي صالحون أنا دفنتهم بيدي في القبور ما جزعت أي ما اضطربت ولا قلقت ولا يفيد بكايا شيئا قليلا نفعا قليلا شيئا قليلا ألبسته أثوابه قد ألبست الأخ بلباس كفنه وكنت قويا متينا منذ الولادة قويا متينا منذ الولادة إني أنوب عن الذاهبين إني أنوب عن الذاهبين وأعد وحيدا للأعداء كبيرا وعد وحيدا للأعداء كبيرا ذهب الذين أحبهم ودعني الرجال الذين كنت أحبهم وبقيت في هذه الدنيا مثل السيف الذي يكون في الغمد وحيدا منفردا لا يكون معه آخر. اس طرح سے عربی کے مشق کے لیے آپ نثر کے قالب میں ان اشعار کو لکھیں گے تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ عربی کی مشقی ہوگی، انشاء کی بھی مشقی ہوگی، اور الفاظ پر جو آپ کی نظر ہوگی اس کو بھی اس سے جانا جا سکتا ہے کہ جو الفاظ نئے اس میں استعمال ہوئے ہیں ان کو آپ اپنی کاپی میں لکھ لیں تو الفاظ ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہن میں یاد ہو جائیں گے اور ان کو آئندہ استعمال کر سکیں گے. آگے بڑھیے. ما لہو مجیر، یہ عمر ابن کلثوم ہی کے اشعار ہیں اور یہ اس کا دوسرا قصیدہ ہے. وقال عمر ایضا، اور عمر کے اشعار یہ بھی ہیں، عمر نے بھی کہا، عمر ہی نے کہا. الرمل، رمل لکھا ہے، یہ بھی فن عروض کا ایک حصہ ہے، فن عروض کا ایک وزن ہے. میں نے بتایا تھا کہ شعر کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے ایک فن ایجاد کیا ہے ہمارے علماء نے، اس کو فن عروض کہا جاتا ہے. عین را واو ذات، عروض، فن عروض، چاہے اردو شاعری ہو یا عربی شاعری ہو یا فارسی شاعری ہو یا کسی زبان کی شاعری ہو، اس کے اوزان ہوا کرتے ہیں، اس کے صیغے ہوا کرتے ہیں، تو اسی اوزان پہ اشعار کہے جاتے ہیں. تو اوپر والے اشعار تھے طویل کامل میں، کامل بحر کامل کہتے ہیں، اوزان کو اس فن میں بحر کہتے ہیں، البحر الکامل. اور یہاں جو اشعار آ رہے ہیں یہ البحر الرمل، الرمل ان لوگوں نے نام دیا ہے اور اسی اوزان پہ ہوتے ہیں. اوزان کون کون سے ہیں؟ فاعلات، فاعلات، فاعل، فعول، فعول، فاعلات. ایک کتاب ضرور پڑھ لینی چاہیے ہر فن کی جس کے ذریعے سے اس فن کے مبادیات کا علم ہو سکے. تو فن عروض پر عربی میں بھی کتابیں ہیں، اردو میں کتابیں ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے، اس سے آسانی سے اشعار کو سمجھنا آسان ہوتا ہے. تو قال عمر ایضا، عمر نے مزید یہ اشعار کہے. وہی عمر ابن مادی کرب الزبیدی جو یمن کا رہنے والا تھا اور قبیلہ قحطان سے تعلق رکھتا تھا، بہت اچھا شاہ سوار تھا، اسے فارس الیمن کہا جاتا، فارس الیمن، یمن کا شاہ سوار. پیچھے تذکرہ آ چکا ہے اس کا، اس تناظر میں یہ بات کہی جا رہی ہے. وقال امر ایضا ولقد اجمع رجلی بها حذر الموت وانی لفرور. ولقد اجمع رجلی، جمع یجمع جمعا کے معنی ہوتے ہیں اکٹھا کرنا، جمع کرنا، اکٹھا کرنا، جمع کرنا، اکٹھا کرنا، جمع کرنا. اور اجتماع جمع ہونا، اکٹھا ہونا، دونوں میں فرق ہے. وَلَقَدْ أَجْمَعُ رِجْلَيَّ، میں جمع کرتا ہوں، رجلیہ اپنے دونوں پیروں کو. رجل واحد ہے اور رجلیہ اس کی جمع ارجل ہوتی ہے، رجل کی جمع ارجل ہے. یہاں تو اپنے دونوں پیروں کو. بہا اے بالفرسی، الفرس یذکر و یؤنث کلیہما، بالفرس یذکر و یؤنث. بہا یہاں ہاں استعمال کیا ہے اشارۃ الی الفرس، گھوڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے.
گھوڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہا کی ضمیر استعمال کی ہے. رجل بھی مؤنث ہے، جسم کے وہ اعضاء جو دو ہوں وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، جیسے کان ہیں اور جیسے ہاتھ ہیں اور جیسے پیر ہیں. تو یہ اعضاء ایسے ہیں جو جسم میں دو ہیں، یہ مؤنث سماعی ہے. مؤنث کی علامت اگرچہ نہیں پائی جاتی ہے لیکن ان کو مؤنث استعمال کیا جاتا ہے. الفرس کو بھی مؤنث یہاں شاعر نے استعمال کیا ہے. اور فرس، وہ فرس کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر فراست، وہ آگے کے حالات کا اندازہ کر لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے کہ کون سے حالات آنے والے ہیں اور پھر مالک کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیا ہے. قرآن نے بھی فرس کا تذکرہ کیا ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. ہم لوگ عربی اشعار پڑھ رہے ہیں، اور عربی اشعار کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ قرآن سمجھنے میں آسانی ہو. قرآن میں گھوڑے کا تذکرہ کیوں کیا گیا ہے؟ گھوڑے کا تذکرہ قرآن کریم میں اس تناظر میں کیا گیا ہے کہ جو قوم قرآن کی مخاطب تھی وہ گھوڑے کو اتنا زیادہ عزیز رکھتی تھی کہ اس کے مقابلے میں بچے اور اہلیہ کچھ نہیں. بچے ہوں تو پھاڑ میں جائیں، اہلیہ ہوں تو مر جائیں، لیکن ہم اپنے گھوڑے کو نہیں چھوڑیں گے. ایک شاعر ہے، اس کے پاس ایک گھوڑا تھا، اس کا نام تھا سکاب. سکاب اس کا نام، گھوڑے کا نام تھا. بادشاہ سلامت نے، اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ اے فلاں تم ہم کو اپنا گھوڑا دے دو. تو اس کو ایسا طیش آیا، ایسا غصہ آیا کہ اس نے اشعار کہے، ابیت اللعن ان سکاب علق نفیس لا تعار ولا تباع مفدات مکرمۃ علینا یجاع لها العیال ولا تجاع سلیلۃ السابقین تناجلاها اذا نصبت یضمهم القراع فلا تطمع ابیت اللعن فیها ومنعکها بشیء یستطاع. کہنا چاہتے ہیں اشعار میں کہ اے بادشاہ سلامت، آپ نے جو گھوڑا لینے کی یہ کوشش کی ہے، یہ کوشش ترک کر دیجئے. یاد رکھیے کہ ہم بچوں کو گھوڑے کی خاطر بھوکا رکھتے ہیں لیکن گھوڑے کو بھوکا نہیں رکھتے ہیں. سب چیزیں چھوٹ جائیں منظور ہے لیکن گھوڑا رکھنا منظور نہیں. سب چیزیں چھوٹ جائیں منظور ہے لیکن گھوڑا ہمارا غائب ہو یہ ہمیں منظور نہیں ہے. تو گھوڑے سے ان کی ایک طاقت، ان کی قوت، ایک ان کی شوکت کا اظہار ہوتا تھا، اس سے گھوڑے کو اہمیت دیتے تھے. اب جب گھوڑا ان کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز تھا، تو اگر آپ کسی قوم سے خطاب کر رہے ہوں، بات کر رہے ہوں، تو ضرورت پڑے گی کہ جو چیز اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے پہلے اس کا تذکرہ کریں. جو چیز اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اس کا تذکرہ کریں. تو پھر وہ لوگ کہیں گے اچھا یہ ہماری محبوب چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں، لہٰذا ان کی بات غور سے سنو. ہمارے پسندیدہ چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں، لہٰذا ان کی بات غور سے سنو. چنانچہ جب قرآن نے کہا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، والعادیات قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے کانپتے ہوئے چلتے ہیں، ہانپتے کانپتے ہوئے چلتے ہیں، تو بالکل مست ہو گئے کہ ارے ہمارے گھوڑوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. فالموریات قدحا، اور پھر وہ اپنے پاؤں کی ٹاپوں سے چنگاری کو نکالتے ہیں. پاؤں کی ٹاپوں سے چنگاری کو نکالتے ہیں، ایسی چنگاریاں جو ان کے پاؤں کے ٹاپوں سے نکلتی ہیں. فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، اور وہ گھوڑے صرف چنگاری نہیں نکالتے ہیں، صرف دوڑتے ہی نہیں ہیں بلکہ وہ صبح سویرے حملہ کر دیتے ہیں. فالمغیرات صبحا، صبح سویرے حملہ کر دیتے ہیں. فاثرن به نقعا، اور حملہ کرنے میں وہ اس تیزی کے ساتھ جاتے ہیں کہ وہ غبار کو اڑاتے ہیں. فاثرن به نقعا، نقع معنی غبار کے، وہ غبار کو اڑا دیتے ہیں. فوسطن به جمعا، پھر وہ اس کے ذریعے سے گھوڑے کے پھر وہ گھوڑے اس غبار کے ہوتے ہوئے وہ جمعیت انبوہ کثیر میں، بڑی جماعت میں اور بڑی فوج میں داخل ہو جاتے ہیں، بڑی فوج میں. اب یہ گھوڑوں کا تذکرہ ہوا تو یہ مست ہو گئے اور کہا کہ اچھا گھوڑوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف مست کرنے کے لیے نہیں کیا ہے ان کو کہ گھوڑوں کا تذکرہ کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ گھوڑے کو نمونہ بنا کر تذکرہ کر رہا ہے کہ یہ گھوڑا یہ سب کیوں کر رہا ہے، ہانف رہا ہے، کانپ رہا ہے، اور وہ چنگاری نکال رہا ہے، صبح سویرے حملہ کر رہا ہے اور غبار اڑا رہا ہے، اور جمعیت کثیر میں یا انبوہ کثیر میں وہ چلا جا رہا ہے. ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کا مالک اس سے خوش رہے. اس کا مالک اس سے خوش رہے کہ وہ مالک جو اس کو کھانا دیتا ہے، وہ مالک جو اس کو پانی دیتا ہے، وہ مالک جو اس کی غذا کا اہتمام کرتا ہے، وہ مالک جو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، وہ اس سے خوش رہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ گھوڑا اپنے مالک کے لیے تو اتنا کچھ کر رہا ہے، لیکن انسان کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، آسمان بنائی، زمین بنائی اور پہاڑ بنائے، پوری کائنات کو اس کے لیے سجایا، پھر اس انسان کو بھیجا. یہ انسان ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، انسان اپنے بڑا کا بڑا ناشکرا ہے.
یعنی گھوڑوں کا تذکرہ صرف ان کی محبت کے اظہار کے لیے نہیں کیا کہ ان کی محبت اور پسندیدہ چیز تھی، بلکہ ایک سبق کی بات ہوئی، عبرت کی بات ہوئی، ایک درس ہوا، تو اس کا تذکرہ اللہ ان الانسان لربہ لکنود۔ گھوڑا صرف کھانا پانی دینے کی بنیاد پر اپنے مالک کے لیے جان کھپا رہا ہے، اور انسان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور سارے انتظامات کیے ہیں وہ بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ گواہی بھی دیتا ہے کہ ہاں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال کا بڑا رسیا ہے، بڑا دلدادہ ہے، اسے مال ہی مال کی تسبیح پڑھنے میں مزہ آتا ہے، مال ہی مال کا مالا جپنے میں اسے مزہ آتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ افلا يعلم اذا بصر ما في القبور۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ گھوڑے کا تذکرہ عربوں کے بہت پسندیدہ تھا، لہٰذا گھوڑے کو وہ کسی حال میں اپنی ذات سے، اپنے وجود سے ہٹانا نہیں چاہتے تھے۔ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اب جب ہم سورہ عادیات پڑھیں گے اور ان اشعار کو بھی پڑھیں گے کہ گھوڑا عربوں کے لیے جان کے تحفظ کا ذریعہ تھا، عربوں کے لیے جان کے تحفظ کا ذریعہ تھا، کہ اس کے ذریعے سے جنگ لڑا کرتے تھے اور ان کے ذریعے سے وہ اپنے جان کے تحفظ کیا کرتے تھے، اس وجہ سے وہ محبوب رکھتے تھے۔ تو یہاں بھی کہتا ہے وَلَقَدْ أَجْمَعُوا رِجْلَيَّ بِهَا، اس تناظر میں قرآن کریم پڑھا کیجیے کہ قرآن کریم اور عربی اشعار دونوں میں ایک جوڑ ہے، یوں ہی نہیں ہے عربی اشعار پڑھائے جا رہے ہیں، بلکہ قرآن کریم کے جو تعبیرات ہیں، قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں، قرآن کریم کے جو جملے ہیں، قرآن کریم کے جو جو متنوع الفاظ ہیں، ان کو جاننے کے لیے عربی اشعار کی ضرورت پڑے گی۔ اب وہ بہت سے الفاظ ہیں، ان کی تشریح وقتاً فوقتاً کی جاتی رہے گی تعبیرات قرآنی کی شکل میں۔ وَلَقَدْ أَجْمَعُوا رِجْلَيَّ بِهَا، اجمعو، شاعر کہتا ہے عمرو بن مہدی قریب، میں اپنے دونوں پیروں کو گھوڑے پر سمیٹ لیتا ہوں، گھوڑے پر سمیٹ لیتا ہوں، میں اپنے دونوں پیر کو گھوڑے پر جمع کر لیتا ہوں، سمیٹ لیتا ہوں۔ وَلَقَدْ أَجْمَعُوا رِجْلَيَّ بِهَا، میں اپنے دونوں پیروں کو گھوڑے پر سمیٹ لیتا ہوں، گھوڑے پر جمع کر لیتا ہوں۔ حذر الموت، موت کے خوف سے، موت کے خوف سے، موت کے خوف سے اور موت کے ڈر سے میں اپنے پیروں کو سمیٹ لیتا ہوں، جمع کر لیتا ہوں، جمع کر رکھتا ہوں، جمع دینا۔ میں اپنے دونوں پیروں کو گھوڑے پر جمع کر رکھتا ہوں یا سمیٹ لیتا ہوں۔ حذر الموت، موت کے ڈر سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ حذر کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ڈرنا، حذر یحذر حذرن کے معنی ڈرنا۔ ڈرنے کے لیے دیکھا جائے تو 5 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، 5 الفاظ۔ ایک خافہ ہے جس کے معنی ڈرنا، ایک خشیہ ہے جس کے معنی ڈرنا۔ تو خافہ تو عام ڈرنا ہے، کوئی بھی انسان خافہ یخاف، انی اخاف اللہ، انی اخاف الاسد، انی اخاف مولانا، انی اخاف فلاں و فلاں، سب کے لیے استعمال ہوگا۔ خشیہ کا لفظ استعمال ہوگا جس کے اندر عظمت کے ساتھ ڈرنا ہو، خشیہ۔ خشیہ یخشا کے معنی ہوتے ہیں عظمت کے ساتھ ڈرنا، خشیہ یخشا کے معنی عظمت کے ساتھ ڈرنا۔ قرآن میں دیکھیے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں، علماء ہی یعنی جو صحیح علم رکھتے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں، ورنہ لوگ دنیا میں بہت ہیں۔ انما یخشى، عظمت کے ساتھ ڈرنا۔ پھر اس کے بعد حذر یحذر حذرن، یہ احتیاط کے معنی میں آتا ہے، حذر یحذر حذرن، احذروا، احذروا، ڈرو، موت سے، احذروا، ڈرو اور بچو۔ اور اشفقہ کے معنی بھی ڈرنا، اشفق یشفق اشفاق، اس کے معنی بھی ڈرنا، اشفق یشفق اشفاق، اس کے معنی بھی ڈرنا۔ تو اس طرح سے الفاظ ہیں، اشفق یشفق اشفاق، اس کے معنی بھی ڈرنا۔ اور وقا یقی وقایتن کے معنی ہوتے ہیں بچانا ہوتا ہے، اتق اللہ، وہ بھی ڈرنا ایک ہوتا ہے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ لیکن وہ دوسرے معنی میں وقا یقی وقایتن کہ اپنے آپ کو بچاؤ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، یعنی اللہ سے ڈرو۔ وہاں لفظی معنی ڈرنے کے نہیں ہیں، اللہ سے انسان ڈرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ اس کی عبادت ہی نہ کرے، نہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان سے ڈرو۔ تو یہ الفاظ ہوئے، خافہ ہو، خشیہ ہو، حذرہ ہو، اشفقہ ہو اور اتقا ہو، اتقا ہو، یہ سب الفاظ ڈرنے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کے الگ الگ پس منظر ہیں، ان کے الگ الگ انداز ہیں۔ خافہ ہے، خشیہ ہے، حذرہ ہے، اور اس کے بعد اشفقہ ہے، اشفقہ یشفق اشفاق، ڈرنا۔ یہ اشفقہ یہ محبت آمیز ڈر کہتے ہیں، مشفق استاد کہا جاتا ہے نا، مشفق استاد، بڑے مہربان استاد۔ تو گویا کہ محبت آمیز اشفاق کہتے ہیں ایسے ڈر کو جس میں محبت کا پہلو چھپا ہوا ہو، محبت کا پہلو چھپا ہوا ہو۔ اور
پھر اس کے بعد ہے اتقا یتقی میں ڈرنا، حذر الموتی موت کے خوف سے میں اپنے پاؤں کو گھوڑے پر جمع کر رکھتا ہوں، میں اپنے پاؤں کو گھوڑے پر سمیٹ لیتا ہوں، وانی لفرور وانی لفرور، اب دیکھیے یہاں تاکید ہے، تاکید در تاکید ہے، وانی لفرور، اور میں جمع کر رکھتا ہوں اور میں راہ فرار اختیار کر لیتا ہوں، اور میں راہ فرار اختیار کر لیتا ہوں، وانی لفرور، اور میں راہ فرار اختیار کر لیتا ہوں، میں راہ فرار اختیار کر لیتا ہوں۔ بلاغت آپ نے پڑھی ہوگی، اور بلاغت میں جانتے ہیں ایک ہوتا ہے خبر ابتدائی، اور ایک ہوتا ہے خبر طلبی، اور ایک ہوتا ہے خبر انکاری۔ اب یہاں ان خبر ابتدائی کس کہتے ہیں؟ جیسے زید قائم، زید قائم، آپ نے کہا کہ زید کھڑا ہے، طالب قائم ایک طالب علم کھڑا ہے، الرجل قائم آدمی کھڑا ہے، تو اس کی وہ خبر ابتدائی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کسی کو شک ہو کہ کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا ہے، تھوڑا سا شک ہو، تو اس کو کہتے ہیں خبر طلبی، تو اس میں کہیں گے ان زیدن قائم، ان زیدن قائم، جو آپ کو شک ہے کہ کھڑے ہونے کے سلسلے میں یہ بات صحیح نہیں ہے، ان تاکید آگے بے شک زید کھڑا ہے، بے شک زید کھڑا ہے۔ یہ لیکن کوئی آدمی کہہ رہا ہے نہیں زید کھڑا نہیں، بیٹھا ہے، بلکہ وہ سو رہا ہے، تو ایسے موقع پر آپ کہیں گے ان زیدن لقائم، یقیناً زید کھڑا ہے۔ ان دو تاکید لائیں گے، ان ایک تاکید ہے اور لام ایک تاکید ہے، ان ایک تاکید ہے، لام تاکید ہے۔ یہ خبر انکاری ہوا، خبر انکاری، یعنی کوئی شخص انکار کر رہا ہے کسی حقیقت کا، تو اس وقت دو تاکید، دو لتبلؤن فی اموالکم ولتسمعن من الذین کفروا، ایک بانون ثقیلہ ہے اور ایک لام ہے، لتبلؤن فی انا الیکم لمرسلون، انا الیکم لمرسلون، انا بھی ہے لام بھی ہے، تو یہ ڈبل تاکید ہے۔ انی لفرور، اور میں بہت زیادہ، اور میں راہ فرار اختیار کرنے والا ہوں۔ فرور یہ فعول کے وزن پہ ہے، فعول، فرور، جس کے معنی ہوتے ہیں اے کثیر الفرار، بہت زیادہ راہ فرار اختیار کرنا، میں بہت بھاگنے والا ہوں۔ میں موت کے ڈر سے، ترجمہ سنیے کہ میں موت کے ڈر سے اپنے دونوں پیروں کو گھوڑوں پر جمع کر رکھتا ہوں، میں موت کے ڈر سے اپنے دونوں پیروں کو گھوڑے پر جمع کے رکھتا ہوں، میں موت کے ڈر سے اپنے دونوں پیروں کو گھوڑوں پر جمع کر رکھتا ہوں، اور وَإِنِّي لَفَرُورُ، اور میں بہت راہ فرار اختیار کرنے والا ہوتا ہوں۔ تو یہ بزدلی کی بات نہیں ہے، یہ ہے جب ضرورت نہ ہو جنگ کرنے کی تو اس وقت راہ فرار اختیار کر لیتا ہے انسان، بلکہ جب مقابلہ مفید نہ ہو تو اس وقت انسان راہ فرار اختیار کر لیتا ہے۔ فرہ کے معنی ہوتا ہے بھاگنا، کرہ کے معنی ہوتے ہیں حملہ کرنا، فرارون لا کرارون، کہا جاتا ہے کہ بھاگنے والے نہیں حملہ کرنے والے ہیں، کرہ یکر کرن معنی ہوتا ہے حملہ کرنا۔ اچھا، وَلَقَدْ أَعْطِفُهَا كَارِهَةً، وَلَقَدْ أَعْطِفُهَا كَارِهَةً، عطف یعطف عطفا معنی ہوتا ہے موڑنا، عطف یعطف عطفا معنی موڑنا، اور میں اس گھوڑے کو موڑتا ہوں، اس گھوڑے کو میں موڑتا ہوں، کہاں؟ جنگ کی طرف، کاریہتن، اس حال میں کہ وہ ناپسند کرتا ہے، کاریہتن ناپسند کرتا ہے، میں گھوڑے کو موڑتا ہوں اس حال میں کہ وہ ناپسند کرتا ہے، اس حال میں کو ناپسند کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں زبردستی میں گھوڑے کو جنگ کی طرف لے جاتا ہوں، میں زبردستی گھوڑے کو جنگ کی طرف لے جاتا ہوں، کاریہتن زبردستی، میں کاریہتن نہیں بلکہ کاریہتن ہے، یہ غلط لکھا، وَلَقَدْ أَعْرِفُهَا عَاطِفُهَا، میں اس کو زبردستی جنگ کی طرف لے جاتا ہوں، حِينَ لِلنَّفْسِ مِنَ الْمَوْتِ حَرِيرُ، نفس کہتے ہیں یہ جان کو، یہ مؤنث سے استعمال ہوتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مؤنث سے استعمال کرتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، لیکن نفس استعمال ہو تو اس کے معنی سانسوں کے ہوتے ہیں، نفس کے معنی سانس کے ہوتے ہیں، نفس کے معنی جان کے اور نفس کے معنی سانس کے۔ ندوے کے ترانے میں ہے کہ انفاس علی نے روشن پھر ندوے کا جہاں میں نام کیا، انفاس علی نے روشن پھر ندوے کا جہاں میں نام کیا، نفس کی جمع انفاس، یعنی حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی سانسوں نے ندوے کا نام دنیا میں روشن کیا ہے، تو نفس کی جمع انفاس ہے، نفس کی جمع انفاس ہے۔ من الموت حریر، من الموت حریر، ہر یہر کے معنی ہوتے ہیں آواز کرنا، ہر یہر آواز کرنا، اسی سے ہریرہ ہے، ابو ہریرہ، بلی آواز کرتی ہے، اسی سے بلی والے ان کا نام رکھ دیا گیا، ان کے نام، وہ ایک بلی ان کے پاس رہتی تھی، اس طرح ظلم ان کی کنیت ہو گئی، ورنہ ان کا نام جو ہے عبد الرحمن ابن صخر ہے، عبد الرحمن ابن صخر ہے۔ سن 7 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا،
لیکن اللہ کا فضل ہے کہ انہوں نے 5000 سے زیادہ حدیثیں نقل کی ہیں اور سب سے زیادہ ذخیرہ انہی کا پایا جاتا ہے 3 سال کے اندر۔ حدیث میں آیا بھی ہے کہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ زیادہ حدیثیں نقل کرتے ہیں، تو انہوں نے خود کہا کہ میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت لگا رہتا تھا، تو میری حدیثوں کی روایت کرنے اور نقل کرنے کی تعداد بڑھی ہے۔ تو ہر یہی روحرن کے معنی ہوتے ہیں آواز کرنا، اور ایک معنی ہے اس کے کریہ یکرہ کرہن کی، کریہ یکرہ کرہن ناپسند کرنا، تو حریر یہ مصدر ہوا ناپسند کرنے کے معنی میں۔ حین للنفس من الموت حریر، جب میرا نفس موت کو ناپسند کرتا ہے، جب میرا نفس موت کو ناپسند کرتا ہے، جب میرا نفس موت کو ناپسند کرتا ہے، اور میں زبردستی گھوڑے کو جنگ کی طرف موڑتا ہوں، میں زبردستی گھوڑے کو جنگ کی طرف موڑتا ہوں جب میرا نفس موت کو ناپسند کرتا ہے۔ کل ذالک منی، کل ما ذالک منی خلق، یہ تمام چیزیں میری عادت ثانیہ ہیں۔ کل ما ذالک، ما زائدہ ہے یہ تمام چیزیں میری عادت ثانیہ ہیں، میری فطرت میں داخل ہیں۔ خلق کہتے ہیں اخلاق کے، اور خلق کہتے ہیں یہ پیدائشی چیز کے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ خلق کے معنی ہوتے ہیں اخلاق کے، خلق، اور خلق کہتے ہیں پیدائش اور فطرت، پیدائش کرنا۔ کل ما ذالک منی خلق، یہ تمام چیزیں میری فطرت ہیں، میری فطرت ثانیہ ہیں، میری عادت ہیں۔ وَبِكُلٍ أَنَا فِي الرَّوْعِ جَدِيرٌ، را یروع روعن کے معنی ہوتے ہیں خوفزدہ کرنا، را یروع روعن خوفزدہ کرنا، را یروع روع فی الروع ای فی الحرب کے معنی میں ہے، چونکہ جنگ میں انسان خوفزدہ ہوتا ہے تو یہ جنگ کے معنی میں ہے، فی الحرب۔ جدر یجدر جدرن و جدارت میں آتا ہے مستحق ہونا کسی چیز کا، مستحق ہونا کسی چیز کا، مستحق ہونا کسی چیز کا مستحق۔ وبکل انا فی الروع جدیر، تو جدرہ بھی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہاں بکل آیا ہے۔ اصل عبارت ہے انا جدیر بکل فی الروع، انا جدیر بکل فی الروع، جدیر فی الروع، اور کہا جاتا ہے قابل ذکر بات ہے، عربی میں استعمال کرتے ہیں، عربی جو پرچے آتے ہیں اس میں الجدیر بالذکر، قابل ذکر بات ہے، قابل ذکر بات ہے، قابل اہتمام بات ہے۔ تو جدرہ بھی یہ مستحق ہونے کے معنی میں آتا ہے، اور جو بھی میں جنگ میں کروں یہ میرے لیے زیبا ہے۔ وبکل انا فی الروع، جو کہ میں جنگ میں کروں یہ میرے لیے زیبا ہے، میرے لیے مناسب ہے، میں اس کا مستحق ہوں۔ جو بھی میں جنگ میں کروں میرے لیے زیبا ہے، میں اس کا مستحق ہوں۔ یہ تمام چیزیں میری فطرت ثانیہ ہیں، یہ تمام چیزیں میری فطرت ثانیہ ہیں، اور میں جو بھی میں جنگ میں کروں میں اس کا مستحق ہوں، یہ میرے لیے زیبا ہے۔ وابن صبح صادرا یوعدنی، وابن صبح، ابن صبح یہ کنایا ہے کمزور اور بزدل شخص سے، کمزور اور بزدل شخص کو یہاں ابن صبح کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ وابن صبح، صدر یصدر، صدرن کے معنی ہوتے ہیں لاپرواہ ہونا، غافل ہونا، انجام سے بے پرواہ ہونا، غافل ہونا، انجام سے لاپرواہ ہونا، غافل ہونا، انجام سے لاپرواہ ہونا، غافل ہونا۔ وابن صبح، اور کمزور بزدل شخص، اور کمزور بزدل شخص انجام سے غافل ہو کر، اور کمزور بزدل شخص انجام سے غافل ہو کر، اس حال میں کہ وہ انجام سے غافل ہے، اس انجام سے غافل ہے، اور کمزور بزدل شخص انجام سے غافل ہو کر۔ اوعد یوعد اعاد کے معنی ہوتے ہیں دھمکی دینا، مجھے دھمکی دے رہا ہے، مجھے ڈرا رہا ہے، مجھے دھمکا رہا ہے، مجھے ڈرا رہا ہے، مجھے ڈرا رہا ہے، مجھے دھمکا رہا ہے، مجھے ڈرا رہا ہے، مجھے دھمکا رہا ہے۔ اور کمزور بزدل شخص انجام سے غافل ہو کر، انجام سے لاپرواہ ہو کر مجھے ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے۔ ما لہ فی الناس معیشت مجیر، ما لہ فی الناس مجیر، مجیر کہتے ہیں پناہ دینے والا، اس کے لیے لوگوں میں کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اس کے لیے لوگوں میں کوئی جائے پناہ نہیں ہے جب تک میں زندہ رہوں، اس کے لیے لوگوں میں کوئی جائے پناہ نہیں ہے جب تک میں زندہ رہوں، اس کے لیے لوگوں میں کوئی جائے پناہ نہیں ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ ما لہ فی الناس معیشت مجیر، ما لہ فی الناس معیشت مجیر، اس کے لیے لوگوں میں کوئی جائے پناہ نہیں ہے جب تک میں زندہ۔ معیشت اے ما دمت حیا، اس معنی میں استعمال کیا، ما دمت حیا،
ما دامت الحیات معی، جب تک میری زندگی باقی ہے، جب تک میری زندگی باقی ہے اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی پناہ دینے والا اس کو نہیں ہے.